السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام علامہ شمس الحق صاحب افغانستانی حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک طالب علم پڑھتا تھا اور وہ بچہ افغانستان کا رہنے والا تھا۔ اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ مدرسے والوں نے، مدرسے کے ذمہ داروں نے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد میں وہیں دفن کر دیا گیا، اور ان کے گھر والوں کو ایک خط بھجوا دیا تاکہ ان کے گھر والوں کا اس کا علم ہو سکے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ سفر دور تھا، لمبا سفر ہونے کی وجہ سے وہ خط 6 مہینے کے بعد ان کے گھر پہنچا۔ جب گھر والوں کو یہ خبر ملی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر والے سب مدرسہ دارالعلوم دیوبند آئے اور آ کر حضرت سے ملاقات کی۔ اس وقت کے محتمین حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے۔ ملاقات کی اور حضرت سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بیٹے کو قبر سے نکالیں گے اور اس کو اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ حضرت نے بتایا کہ بھائی 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ بیٹے کی آپ کے انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو نکالنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ بضد رہے، اڑے رہے اور کہتے رہے کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ ہمارا سارا کا سارا خاندان افغانستان کو چھوڑ کر یہاں آ جائے، وہ سارا کا سارا یہیں دفن ہو۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ اللہ کے رازوں کو کھول دیں گے، آپ اللہ کے راز کو ظاہر کر دیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کریں۔ ان لوگوں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب قبر کھودی جا رہی تھی تو اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے قبر کھودی جا رہی تھی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی اور سارے قبرستان کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ جب قبر کھود دی گئی اس کے بعد دیکھا کہ میت جنازہ اسی طرح پڑا ہے جیسے کہ آج ہی اس کو دفن کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد ایک صندوق کے اندر رکھ کر اسے لے کر جانے لگی۔ ایک لمبا سفر ہے افغانستان پہنچنے کے لیے۔ لاہور سے ہو کر پشاور ان کو جانا تھا۔ جب لاہور سے یہ گزرے تو ایک اسٹیشن پر پولیس والوں نے روکا اور پوچھا کہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر میت ہے، اس کے اندر جنازہ ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کستوری یا پھر مشک چھپا کر لے کر جا رہی ہیں۔ پولیس والوں نے وہ صندوق کھلوایا اور کھولنے کے بعد میں دیکھا تو سارے اسٹیشن پر خوشبو پھیل گئی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ ایک طالب علم جو انگلینڈ کے اندر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، انگریزی پڑھ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کو بھی لایا گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر جب اس کی لاش آئی، اس کا انتقال ہوئے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ جب ایئرپورٹ پر لاش آئی تو سارے ایئرپورٹ کے اندر بدبو ہی بدبو تھی، اور اتنی زیادہ بدبو تھی کہ اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے گھر والے اس میت کے قریب بھی نہیں جا رہے۔
اس کو کندھا دینے کے لیے کوئی انسان نہیں، تو مزدوری پر، اجرت پر انہوں نے 2 مزدور کیے اور مزدوروں کے ذریعے اس کو قبر تک پہنچایا گیا اور اس کو دفن کیا گیا۔ ایک طالب علم حدیث کا ہے جو حدیث نبوی کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام بنا دیا کہ ساری جسم سے خوشبو مہک رہی ہے، اور خوشبو بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ خوشبو بھی مشک جیسی۔ علامہ شمس الدین صاحب رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے لوگوں نے عبرت حاصل کی اور اس سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن اور احادیث کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔